अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट पे। एक बहुत ही अफसोसनाक और हौलनाक किस्म की डेवलपमेंट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है। कानून पे तो हम बात करते रहते हैं, कानूनी प्रोसीडिंग्स पे भी कमेंट करते हैं, लेकिन आज जिस तरह से लतीफ़ खोसा साहब की जान ख़तरे में आ गई, ये बहुत ही तशवीशनाक बात है कि क्या जानबूझकर किसी ने लतीफ़ खोसा साहब को मारने की कोशिश की, खुदा न खास्ता। क्या इमरान खान केस को एग्रेसिवली परसू करने वाले वकला को ये एक तरह की वार्निंग थी, एक तरह से उनको जान से मारने का जो एक धमकी होती है जो प्रैक्टिकली वो दी गई है? क्या हुआ है आज, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाजरीन, आज की प्रोसीडिंग पे भी बात करेंगे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी लोगों को उम्मीद थी कि कोई फैसला आ जाएगा, भले वो इमरान खान के हक़ में आते या उनके ख़िलाफ़ आता है, लेकिन कम अज़ कम किसी नतीजा खेज़ मरहले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब 2 दिन कबल वाज़ेह तौर पर सेशन कोर्ट का जो फ़ैसला इमरान खान को सज़ा सुनाने का था तोशाखाना केस में, उसको वर्बली इन द लिटरल सेंस ऑफ द वर्ड उड़ा के रख दिया, उसकी बुनियाद हिला दी। हर तरह से जो उसमें झोल थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेनकाब किया। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ ही जाएं, उनसे आपको इंसाफ मिले तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी, अगर नहीं मिलता तो फिर आप दोपहर 2 बजे तक हमारे पास आ जाएं। लेकिन कल हमने देखा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस मामले को दोबारा से इल्तवा का शिकार किया गया और अमजद परवेज़ साहब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, जो कि नून लीग के भी वकील रह चुके हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, उन्होंने भी कल एक बड़ा मज़ाहिका खेज़ किस्म का शिकवा किया अदालत में खड़े होकर कि मुझे तो केस की तैयारी का मुनासिब वक्त ही नहीं दिया गया। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टू द डिसमे एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ मैनी इसको एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया समाअत को। बहुत से लोगों ने इस पर अपनी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया, मायूसी का इजहार किया कि ये सीधा सीधा ओपन एंड शट केस है। इसमें जब सुप्रीम कोर्ट मान चुकी है, जब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मान चुके हैं, वाज़ेह तौर पर उन्होंने अपने मुकालमे में, जो अमजद परवेज़ इमरान खान मुखालिफ वकील थे, उनसे मुकालमे में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ये सवालात तो उठेंगे कि इमरान खान मुलजिम, यानी इमरान खान से हक़ दिफा उनको नहीं दिया गया, उससे महरूम रखा गया उनको। और दूसरा ये कि अगर टैक्स गोशवारे ख़ुद भरने की बात है तो मुझे आज कोई कहे कि टैक्स गोशवारे आप ख़ुद भरिए, तो मैं तो ख़ुद नहीं भर सकता अपने टैक्स गोशवारे। तो ये कुछ ऐसे कॉन्क्रीट स्टेटमेंट्स थी जो कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ख़ुद ये स्टेटमेंट्स दे दी, तो उससे ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन का केस इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत ही कमज़ोर हो गया। और दूसरी बात यह कि फिर जो इतने बुनियादी झोल जो सुप्रीम कोर्ट में भी वाज़ेह तौर पर बात हुई, लतीफ़ खोसा साहब ने पूरा ऑपरेशन करके रख दिया, इंजर पिंजर कर दिया इनके केस का, कि किस तरह से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को ऑथराइज़ कर दिया और गो अहेड दे दी कि आप इस केस को परसू कीजिए, जबकि वो ये नहीं कर सकते थे। और जो मियाँ वाली की रेलिवेंट अदालत, वो जो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, वहाँ से इसको परसू होना चाहिए था। ये इस्लामाबाद का इलेक्शन कमीशन क्यों इतना ओवर एफिशिएंट बन के अपनी डोमेन से बाहर आकर ऑपरेट कर रहा है? तो ये बहुत से सवाल थे जिनके जवाब ऑब्वियसली इमरान खान मुखालिफ वकील के पास नहीं थे, वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे इस सारे सैगा को। लेकिन अब नाज़रीन, हुआ ये कि जब आज पे समाअत मुलतवी हुई तो समाअत के आगाज़ में ही पता चल गया कि आज फाइनली जब जज साहब की तबीयत ठीक हो गई, अल्लाह का शुक्र है, और जज साहब की मसरूफियात भी कुछ कम हो गई हैं, जिसकी वजह से वो अदालत तशरीफ़ ले आए हैं सुप्रीम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब। तो आज अमजद परवेज़, इमरान खान के मुखालिफ वकील जो इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उन्होंने इस केस की समाअत को एक दिन मज़ीद मुलतवी करने की इस्तदा कर दी, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर मंजूर करते हुए, यानी कहाँ इमरान खान को सेशन कोर्ट ने एक दिन की मोहलत नहीं दी थी, एक दिन की मोहलत नहीं दी थी कि वो अपने गवाहान पेश कर सके। इमरान खान को 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर उनके वकला को कहा गया था कि जो भी गवाह लाना है 1-1.5 घंटे में लें, नहीं तो बस आपकी मोहलत ख़त्म। ऐसे तो नहीं होता। वो कराची बैठे हुए थे गवाहान जिनको बुलाना था, जो टैक्स कंसल्टेंट और इमरान खान के अकाउंटेंट। लेकिन इस पर एक शिकवा किया जाता है इमरान खान वकला की जानिब से कि ये बदनीयती पर मबनी बात थी कि जानबूझ के हमें जो टाइम नहीं दिया गया, लोग तो दिनों के हिसाब से मोहलत दे देते हैं, यहाँ पे तो हम सिर्फ एक दिन की, चंद घंटे की मोहलत मांग रहे थे कि अगले दिन प्रेजेंट कर दें कि उनको कोर्ट में। लेकिन इमरान खान को ये हक़ दिफा
اپنے گواہان کو پیش کرنے کا حق نہیں دیا گیا، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کل تسلیم بھی کیا عدالت میں الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز سے مکالمے کے دوران۔ اور آج امجد پرویز صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس بنیاد پر اس کیس کی سماعت کو جناب سوموار تک ملتوی کر دیا گیا۔ یعنی کہنے کو ایک دن کا التوا مانگا تھا امجد پرویز نے، لیکن وہ 3 دن آگے چلا گیا، معاملہ سوموار پہ چلا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس انتہائی ہولناک قسم کی ڈیولپمنٹ کی، جو کہ بلکہ 2 ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک افسوسناک ڈیولپمنٹ آج یہ بھی ہوئی کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جب فوری طور پر اس کیس کو دوبارہ سے ملتوی کیا، اس کی سماعت کو، تو وہاں پر وکلا برادری نے عدالت میں اور کمرے عدالت میں باقاعدہ نعرے بازی شروع کر دی، شیم شیم، اور عامر فاروق کے خلاف جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں ان کے خلاف شدید قسم کی نعرے بازی وکلا برادری نے شروع کر دی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح سے کوئی کسی بھی جج کو یوں ڈسگریس نہیں کیا گیا، یوں سر عام کہ کمرے عدالت میں ان کے خلاف، انہی کی عدالت میں انہی کے خلاف نعرے لگ جائیں۔ تو یہ ہماری عدلیہ کو بھی سوچنا ہوگا کہ آخر ہمارے وہ وکلا جو مائی لارڈ کر کے اتنی عزت کر کے بات کرتے ہیں، یور آنر مائی لارڈ، یور آنر مائی لارڈ، اتنی عزت کرتے ہیں کہ سر بھی کہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایک کچھ رسپیکٹفل طریقہ کار پہلے سے ہی وضع شدہ ہے کہ آپ نے اس طریقے سے آپ کا طرز تخاطب ایسا ہونا چاہیے جج صاحبان کے ساتھ۔ تو جج صاحب کی اتنی سر عام وکلا برادری یوں بے عزتی کر رہی ہے، اور وہ یہ بے عزتی ہو بھی رہی ہے، ہونے دی بھی جا رہی ہے، اور اس پہ کوئی مطلب اٹس انڈیفینسیبل جو کچھ عدالت میں ہوا ہے۔ جس طرح سے 20 دن ہو گئے عمران خان کو ایک ایسے کیس میں سزا دے کر پھینکا ہوا ہے جیل کی چکی میں، کہ جس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے بعد کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ چیف جسٹس عامر فاروق بھی بول پڑے کہ جی یہ سوالات اٹھیں گے کہ عمران خان کو حق دفاع نہیں دیا گیا، یہ سوال اٹھے گا کہ ٹیکس گوشواروں کی جو خود بھرنے کی بات ہوئی، میں تو خود نہیں بھر سکتا، تو یہ چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد لطیف کوسر صاحب نے بھرپور قسم کا احتجاج ریکارڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، وہ نہیں آئے، جس پہ لطیف کوسر صاحب احتجاجاً روسٹرم چھوڑ کے چلے گئے۔ جب وہ جاتے ہیں تو ناظرین اگلی ہولناک قسم کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ وہ پھنس جاتے ہیں لفٹ میں، اور وہ نہ صرف خود ہوتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ 8-10 لوگ تھے، جس میں کچھ رپورٹرز بھی شامل تھے، پی ٹی آئی عمران خان کے دیگر وکلا بھی شامل تھے، علی اعجاز بھٹر، نعیم پنجوتھا، اور کچھ رپورٹرز تھے۔ اب یہ کوئی 8-10 لوگ جو ہیں وہ لفٹ میں پھنس گئے۔ لفٹ ہوتی ہی کتنی سی ہے، اور وہ چھوٹی سی لفٹ میں 1 گھنٹے سے زائد لطیف کوسر صاحب کہتے ہیں کہ وہ پھنسے رہے، 1 گھنٹے سے زائد۔ اور جب وہ لفٹ سے باہر فائنلی، ایک تو اوبیسلی لفٹ سے باہر بڑا شور مچا، بڑی مطلب میں تو خود فوری طور پر نکل رہی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف چلتے ہیں، اور کوئی شور مچانا چاہیے کہ اگر میڈیا پر بھی اس کی آواز بلند نہیں ہو رہی تو خدا نخواستہ سفوکیشن سے کچھ ہلاکت نہ ہو جائے کسی کی۔ تو اس میں جی پتہ چلا، کیونکہ اندر سے رپورٹرز لفٹ کے اندر سے ڈفرینٹ چینلز کو میسیجز بھیج رہے تھے، کورسپونڈنٹس کو، کہ بھی آپ اپنے چینل پہ یہ چلائیں، ان کا عملہ غائب ہے۔ جناب انتظامیہ کا عملہ، پورے کا پورا عملہ غائب۔ جو باہر وکلا موجود تھے وہ شور مچا رہے تھے کہ نکالیں ان کو، نکالیں لفٹ سے، لیکن سارے کا سارا عملہ غائب۔ اور کوئی 1:30 بجے کا وقت نہیں تھا، کوئی 1:15 بجے کا وقت نہیں تھا کہ جس میں آپ کہیں کہ جمعے کے لیے لوگ نکل گئے۔ یہ جمعے سے 1.25 گھنٹے پہلے کی بات ہے، 1.5 گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ کوئی ایک بندہ تو ہوتا، آوازیں دے رہے ہیں، فون ملا رہے ہیں، کوئی نہ فون اٹھا رہا ہے نہ آواز کا جواب دے رہا ہے، کوئی ہے ہی نہیں کہ کوئی آواز کا جواب دے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ وکلا نے کوشش کی کہ ذرا لفٹ کو کسی طرح سے ٹیئر اپارٹ کیا جا سکے تاکہ وہ نکل سکیں۔ بہرحال فائنلی خبر ملی کہ جی ان کو شکر الحمدللہ بخیر و عافیت وہ نکل آئے ہیں۔ لطیف کوسر صاحب اور دیگر جو رپورٹرز تھے اور وکلا تھے وہ اپنے سر میں بار بار پانی ڈال رہے تھے، اپنی سانس بحال کر رہے تھے۔ تو لطیف کوسر صاحب نے لفٹ سے ریسکیو کیے جانے کے بعد یہ کہا کہ میڈیا سے، جو سوشل میڈیا کے کچھ لوگ موجود تھے ان سے گفتگو کرتے ہوئے رپورٹر سے انہوں نے کہا کہ آج یہ جس طرح سے ہمیں مارنے کی کوشش کی گئی ہے، تم مجھے مار بھی دو گے تو بھی میرا کالا کوٹ زندہ رہے گا، اور ہم یہ سفوکیشن جو ہم نے لفٹ میں محسوس کی 1 گھنٹے سے زائد، ہم یہ اس سفوکیشن کے ساتھ 16 مہینوں سے جی رہے ہیں، اور یہ ناقابل برداشت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جج صاحبان اللہ کو گواہ بنا کے فیصلے دیں، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے فیصلے دیں
کسی انسان سے نہ ڈریں، اللہ کو گواہ بنا کے فیصلے دیں اور میرٹ پر فیصلے دیں، چاہے پھر وہ فیصلہ کسی کے حق میں آتا ہے کسی کے خلاف آتا ہے، لیکن فیصلہ آنا چاہیے اور وہ میرٹ کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کیس کو سننے کے بعد آنا چاہیے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو مجھے جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اوبویسلی اگر خدا نخواستہ جو کنیکشن ہے بجلی کا اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے کاٹ دیا جائے، اور کسی کو سبق سکھانا کون سا مشکل ہوتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے۔ یہی وہ عدالت ہے جہاں پہ شیشے توڑ کے عمران خان کو بھی غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا تھا 9 مئی کو، جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 دن بعد کہا تھا کہ یہ غیر قانونی گرفتاری تھی، اور یہی عامر فاروق جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے کہا تھا قانونی تھی، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ غیر قانونی تھی، اور پھر غیر قانونی قرار دے کر اس گرفتاری کو عمران خان کو رہا کیا گیا تھا۔ سو دس از فار دی ایڈمنسٹریشن آف اسلام آباد ہائی کورٹ ٹو ڈیسائڈ کہ کیا انہوں نے اسی عملے کے ساتھ چلنا ہے، یا فی الفور ایسے غیر ذمہ دار عملے کو فارغ کر دینا چاہیے، ختم کر دینی چاہیے ان کی نوکری، کانٹریکٹ وغیرہ ان کو بالکل نکال دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی ادارے میں کہ جہاں پہ لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے، اور آپ اپنے ڈیوٹی آرز میں کس خوشی میں اپنی ڈیوٹی پہ موجود نہیں ہیں، کہ آپ کو فون کیا جا رہا ہے، آپ کو آوازیں دی جا رہی ہیں اور آپ کہیں موجود ہی نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں سے لگتا ہے پھر کہ شاید یہ لطیف کھوسہ صاحب اور ان کے ساتھ دیگر وکلاء کو ایک طرح کی وارننگ تھی۔ ایک طرف عمران خان کو حبس بے جا میں جیل میں قید کر رکھا ہے، اور جو لوگ ان کو اس ناحق قید سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں قانونی جنگ لڑتے ہوئے، ان کو بھی آج پوری طرح سے حبس بے جا میں 1 گھنٹے سے زائد لفٹ میں رکھے، اور نئی بلڈنگ میں بنی ہوئی نئی لفٹ جو ہے اس کا اچانک خراب ہو جانا بہت سے سوال ریز کرتا ہے۔ بہرحال ایمبولینسز بھی باہر بلا لی گئیں، اور پوری طرح سے بندوبست کیا جا رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص کلیپس کرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اس کو فوری طور پر میڈیکل ایڈ پرووائڈ کی جا سکے۔ اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ دیر نہیں ہوئی، مزید یہ 10 سے 15 منٹ اور اگر سٹک رہتے تو کوئی پتہ نہیں کہ بے ہوش ہونا شروع ہو جاتے لوگ، اور بڑی بری حالت ہوتی ہے۔ ابھی بھی جب کھوسہ صاحب نکلے لفٹ سے تو ان کی بہت بری حالت تھی۔ سو اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کریں اور حق اور سچ کے راستے پہ چلنے والوں کی مدد کریں، چاہے وہ کسی بھی شخص کو سیاسی طور پر سپورٹ کرتے ہوں یا کسی کی مخالفت کرتے ہوں۔ جو آئین کی بالادستی ہے، جو قانون کی بالادستی ہے، جس معاشرے میں جس ملک میں وہ قائم نہیں ہوتی تب تک ملک آگے نہیں جا سکتا۔ تو لوگ سوال تو کریں گے کہ جب اتنے بڑے جج صاحبان جو ہیں سپریم کورٹ میں اڑا کے رکھتے ہیں وربلی ایک فیصلے کو، تو اس فیصلے کو ختم کر کے اس کو جو اس کا حق دفاع ہے، وہ جو سزا معطلی کی جو ایک اپیل ہے اس شخص کی جس کو عدالت کی نظروں میں بھی غلط سزا دی گئی ہے، کیوں نہیں اس پہ آگے پرسو کر کے کیوں نہیں اس کو ختم کیا جا رہا؟ دس از فار دا ڈیسیژن میکرز ٹو ڈیسائڈ۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔